अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के लिए साल 2026 अहम क्यों है, और साथ साथ भारत और नेपाल के ताल्लुकात का भी जायज़ा लेते चलेंगे। शो के दूसरे हिस्से में बात होगी बांग्लादेश के, भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात की, और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ईरान अमरीका के दरमियान जारी जंग और कुछ मामलात के हवाले से। आगाज़ करेंगे डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, भारत के लिए ये साल अहम क्यों है? हमने देखा कि भारत को कुछ अर्सा पहले तक काफ़ी पजीराई मिल रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये ग्राफ जो है वो काफ़ी गिर गया। तो क्या समझे हम कि 2026 में अब भारत के लिए कुछ तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं? वैसे तो हर साल हर मुल्क के लिए बड़ा अहम होता है, क्योंकि रियासतें तो आगे बढ़ती रहती हैं, बाज़ औक़ात मसाइल भी आ जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं, फिर चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भारत को नो डाउट सेट बैक तो हुआ, ख़ास तौर पे 2025 जो मार के हक़ के बाद, बिल्कुल, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो उसका एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव था, उससे हवा निकल गई उस गुब्बारे से। और जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया, जवाबी कार्रवाइयाँ की भारत के ख़िलाफ़, वो भी दुनिया के सामने ही हैं। तो और फिर हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की जो नोयत रही जब से ट्रम्प साहब आए, उसमें भी अगर आप देखिए तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो भी थोड़ा कदर कम उस पर फोकस हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि वो मेंशन करें पाकिस्तान और भारत की जंग का, कि मैंने ये जंग रुकवाई है, जो कि किसी तौर भी भारत को पसंद नहीं है। तो भारत के लिए पाकिस्तान में बैठ के तो यूँ लगता है कि बस भारत जो है आइसोलेट हो गया है, भारत की अब वो उतनी अहमियत नहीं रही बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मैं हमेशा इस ज़ाविये निगाह से ज़रा मेरा मुख्तलिफ रहा है। मैं पहले भी ही कहता रहा हूँ कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक राइजिंग इकॉनमी है, और उसका ग्रोथ रेट बड़ा ज़बरदस्त है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया आबादी के लिहाज से। ओके, प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, लेकिन कम से कम ट्रेजेक्ट्री उनकी उस हवाले से ठीक है अपनी इकनॉमिक ग्रोथ के। सही। तो दुनिया बहुत से मामलात में उन पर डिपेंडेंट भी है, एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, दुनिया चाहती है कि उनके साथ तिजारत भी करे, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करे। तो भारत की अहमियत तो अपनी जगह रहेगी, और वो है भी। और लेकिन ये ज़रूर है कि 2026 आप कह सकती हैं कि भारत को एक अच्छा मौका मिलेगा, जबकि वो उन चीज़ों को रिवाइव कर सके जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चली गई हैं। सही। मिसाल के तौर पर आप पूछेंगी कि क्या वो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एक तो इसी माह समिट हो रही, बल्कि पहले वज़ारा ख़ारजा का इजलास हो रहा है सही। भारत में 14 और 15 मई को, ब्रिक्स के तमाम वज़ारा ख़ारजा आएंगे भारत। तो वहाँ पे अब देखना ये है कि क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि जो सीनियर ऑफिशल्स की मीटिंग हुई थी पिछले माह, वहाँ तो भारत को नाकामी होगी। बहुत से इश्यूज थे, यूक्रेन से लेकर गज़ा और फ़लस्तीन का मामला, और ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग। तो इन तमाम हालात पे बांग्लादेश की भारत की पोजीशन अलग है, और बाकी ममालिक जो मेंबर, ज़्यादातर जो है मेंबर स्टेट्स, उनकी पोजीशन अलग है। तो अब देखना ये है कि भारत बहैसियत मेज़बान कामयाब होता है कि नहीं होता एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालने में, या फिर इसी पे इक्तफ़ा किया जाएगा कि एक चेयरमैन की स्टेटमेंट आ जाए। तो ये एक अहम मौका होगा जहां बायलैटरल्स भी होंगी, दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। तो भारत के लिए एक अच्छा मौका है कि अपने आप को पोजीशन करे ऐसे तरीके से कि उस लगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट अहम प्लेयर है। अहम प्लेयर तो वो है इकनॉमिकली और अदरवाइज़ भी, लेकिन सफारती तौर पे जो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लगता है कि इस वक्त भारत हमें नज़र आता है, कम से कम वो सेंटर, आइसोलेशन तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा वो हमें नज़र नहीं आता उसकी सफारतकारी में वो रोबस्टनेस। तो ये ब्रिक्स का एक अहम मौका होगा जहाँ पे वो अपने आप को दोबारा मेन स्ट्रीम में ला सकेंगे, सो टू से। अच्छा, दूसरी जानिब एक और अहम मौका, मार्को रूबियो भी जा रहे हैं भारत इसी माह, मैं ख्याल में 24 या 26 मई को होंगे वहाँ पे, और इसी दौरान क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है। तो ये भी एक अहम इजलास है, क्योंकि क्वाड के बारे में भी
بڑی اپریہنشنس ہیں کہ شاید اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کوڈ کو آگے لے کر جائیں. وہ تو چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو کوڈ کی اب اس طرح ریلیونس نہیں رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکو روبیو ایک تو بائیلیٹرل وزٹ بھی کر رہے ہیں, پھر یہ کوڈ کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے, تو اس میں سے کیا نکلتا ہے, کیا جو ریٹرک ہے جوائنٹ جو بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں جو اینٹی چائنا ریٹرک کس سطح پہ ہے, اس کی کیا نوعیت ہے, کیا کانٹورز ہیں اس کی, تو اس سے بھی ذرا بات واضح ہو جائے گی. اور اس سے پہلے چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین بھی جا رہے ہیں 14-15 مئی کو, تو وہاں سے بھی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلے گی اس سے بھی ہمیں بہت سی چیزوں کا اندازہ ہوگا. تائیوان کا ایشو کہاں کھڑا ہے, ایران کے بارے میں کیا حالات ہیں, فلسطین کے معاملے میں کیا بات چیت ہوئی ہے, یوکرین جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ کیا خیالات ہیں, تو بہت سی چیزیں ہیں. لیکن بھارت کو البتہ یہ 2 موقع ایسے مل رہے ہیں اس ماہ کم از کم, جب یہ برکس کی وزراء خارجہ کی اور کوڈ کے وزراء خارجہ کی سمٹ ہوگی. پھر اگلے انہی دونوں اجلاس کی سمٹ بھی ہونی ہے. پھر وہ ایک اور موقع ملے گا اسی سال بھارت کو, سپٹمبر میں یا نومبر میں برکس کی سمٹ ہوگی, اس کے بعد کوڈ کی سمٹ بھی ہونی ہے, جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے کہ نہیں آتے وی ڈو ناٹ نو, کیونکہ پچھلے سال کوڈ کی سمٹ ہونی تھی بھارت میں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے سے انکار کر دیا تو سمٹ نہیں ہو پائی. تو یہ بھارت کے لیے برکس اور کوڈ کا ایک اچھا موقع ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کرتا ہے, اس میں سے کیا اسٹیٹمنٹس نکالتا ہے, اور کس طرح وہ جو بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک کھچاؤ سی صورتحال ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے. دیٹ وڈ بی امپورٹنٹ. دوسری جانب یہ تو چلیے ایک ہم دیکھیں گے آگے کس طرح معاملات چلتے ہیں. دوسری جانب بھارت کے لیے البتہ تھوڑا بہت معاملات جو ہیں اپنے علاقے میں, اپنے نیبرہڈ میں اس طرح نہیں رہے جس طرح. ایک تو ورلڈ افیئرز میں نا بھارت کی ایک امپورٹنس ہے, ریجن میں بھی امپورٹنس ہے, لیکن بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ بھارت اپنی ریجن میں اس کو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے ایک بلی کے طور پہ. تو یہ بھی جو ایک پرسیپشن ہے بھارت کے معاملے میں, بھارت کو اس پہ بھی تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا, نیپال کی نئی حکومت آئی, بالن شاہ ینگ سنگر ہیں, ریپر ہیں, وہ انہوں نے حکومت بنائی. اب ان کا جو پہلا بیان ابھی تھوڑے عرصے پہلے نیپال کی حکومت نے بیان دیا ہے کہ یہ جی جو آپ چائنا اور بھارت یہ جو منسروور لیک ہے, یہ ایک یاترا ہوتی ہے بھارت سے چین, یہ کیلاش منسروور یاترا اسے کہتے ہیں. تو یہ آپ ساری جو یاترا ہے, یہ جو بھی آپ علاقہ ہے لیمپیا دھورا کا یا کالا پانی کا, لیپو لیہ کا, اس کے تھرو ہوتی ہے سارا یاترا. یاتری یہاں سے جاتے ہیں, اور نیپال کا کلیم یہ ہے کہ یہ سارے جو علاقے ہیں جس سے یہ یاترا ہوتی ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. نیپال کا اس کے بڑا اسٹرانگ کلیم ہے کہ یہ تو علاقے ہمارے ہیں جو ہم نے 1816 کی سگالی ایک ٹریٹی تھی جو کہ 1816 میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور نیپال کے درمیان ہوئی تھی جی. تو اس کے تحت تو یہ سارے علاقے ہمارے ہیں اور ہمارے ان پہ کلیم بھی ہے. لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ جی وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے, اس کے بعد تو ہم نے 1950 میں پیس اینڈ فرینڈشپ ٹریٹی بھی سائن کر لی تھی نیپال کا, تو اب تو اور یہ پھر یہ کتنے عرصے سے یہ ہو رہی ہے, یہ یاترا اسی روٹ سے ہوتی ہے. تو نیپال کے جو معاملات ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں, جو نیپال کی پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن اس کو بہرحال نیپال کی حکومت نہیں مان رہی, وہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں, یہ سگالی ٹریٹی ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, تو ہم یہ جو ہے معاملہ اس طرح نہیں ہوگا, تو آپ ہمارے ساتھ آپ بات چیت کریں اور اس معاملے کو ختم کیجیے. اب اس سے بھی دیکھیے ظاہر کیا ہوتا ہے, یہ جو ڈیمارش ابھی یا اسٹیٹمنٹ جو نیپال کی جانب سے آئی ہے یہ کیلاش منسروور یاترا سے متعلق, ٹھیک ہے چائنا اور بھارت کے درمیان جو ایک کشیدگی تھی 2020 کا جو تھا گلوان ویلی کے جو کلیشز ہوئے تھے, اس کے بعد سے اب حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں, ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو کیلاش منسروور یاترا ہے یہ بھی سسپینڈ ہو گئی تھی, یہ بھی بحال ہو گئی ہے. اسی طرح ڈائریکٹ فلائٹس میں نے پہلے کہا وہ بھی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک اچھی بات ہے چین اور بھارت کے کانٹیکس میں. اور جہاں تک نیپال کا تعلق ہے, نیپال تو اسی کوشش تو یہی ہے
کیونکہ بھارت کے ساتھ البتہ ایک ٹریڈیشنل تعلقات چلے آ رہے ہیں نیپال کے، اور اگر آپ دیکھیے تو کوئی 1800 یا 1900 کلومیٹر کا بارڈر بھی لگتا ہے، اور اس میں بغیر ویزے کے بھی ٹریول کیا جا سکتا ہے. لیکن ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیے، بلکہ اس حکومت نے بھی جب مودی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بھی نیپال کا تو بلاکیٹ کیا باقاعدہ طور پہ، اکنامک بلاکیٹ کوئی 3 ماہ وہ جاری رہا، جس میں نیپال کو کافی اکنامک ڈیفیکلٹیز کرنی پڑی، کیونکہ ساری جو لینڈ لاڈ کنٹری ہے نا، ساری جو تجارت ہے وہ بھارتی کے ذریعے ہوتی ہے، اور تقریباً جو 63 یا 64% نیپال کے ٹریڈ ہے وہ بھارت ہی کے ساتھ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی ڈیپینڈنس ہے بھارت پہ. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی نیپال کی ایک کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کنڈکٹ کرے، اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کرے کہ وہ ہر طرف سے فائدہ اٹھا سکے جس طرح باقی ممالک بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھا ہوا ہے، اور چین آبویسلی چاہتا ہے کہ جو اس علاقے میں بھارت جو کوشش کر رہا ہے چودراہٹ کی وہ کسی طور قائم نہ ہو. تو جو بھی چین سے بن پڑتا ہے وہ نیپال کے لیے کرتا ہے. پاکستان کے بھی ٹریڈیشنلی ہمارے اچھے تعلقات ہیں نیپال کے، ہمارا کوئی ان کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں. البتہ بھارت کا ایک سیریس ایشو ہے نیپال کے ساتھ، بلکہ یہ سارے جو علاقے میں نے گنوائے آپ کو، لمپیا دھورا اور لیپولے، خورکالا پانی، یہ تو نیپال نے اپنے کرنسی نوٹوں میں بھی ان کو نقشے میں ڈال دیا، اور کہاں کہاں نہیں ڈالا. تو یہ بھارت کے لیے ایک، لیکن بھارت اس وقت کوشیس ہے. وہ اس کے رسپانس میں جب بالن شاہ کی حکومت نے کیلاش منسروور یاترا کی بات کی تو بھارتی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا نپترا جواب دیا کہ نہیں جی ٹھیک ہے، ہماری فرینڈشپ ٹریٹی بھی ہے، یہ یاترا تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن ہم جو بھی معاملات ہیں نیپال کے ساتھ ان کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. تو یہی پوزیشن لینی چاہیے جو بھارت نے لی. تو اوور آل اگر آپ دیکھیے تو یہ سال جو ہے بھارت کے لیے، اس میں نے پہلے عرض کیا، اہم ہے. اور لیکن جہاں تک نیبرہڈ کا تعلق ہے اس میں البتہ بھارت کے سیریس ایشوز ہیں. تو اگلے سیگمنٹ میں ہم ذرا بنگلہ دیش کی بات بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.